بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. 5 چیزوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اس آیت میں ان 5 چیزوں کا ذکر ہے. ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ قیامت کب قائم ہوگی، اور آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ میں نے اپنے کاشتکاری کے لیے جانا ہوتا ہے تو بارش کب ہوگی. اور پھر اس نے پوچھا کہ میری بیوی حاملہ ہے، میرے گھر بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی. پھر اس نے پوچھا کہ کل میں کیا کروں گا، اور 5واں سوال اس نے یہ کیا کہ میں کہاں مروں گا، کس جگہ مروں. تو اس کے بدلے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. قیامت کا علم صرف اللہ کے، کب آئے گی، کس وقت آئے گی، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. کچھ نشانیاں حدیث میں آئی ہیں کہ فلاں فلاں کام ہوگا تو قیامت آئے گی، لیکن ایگزیکٹ ٹائم جو ہے وہ کسی کو نہیں پتہ. فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے کہ کس وقت وہ برپا ہوگی ضرور، لیکن علم اللہ نے کسی کو اس کا نہیں دیا کس وقت آئے گی. دوسری بات فرمایا کہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، کب وہ پانی یا بارش نازل کرتا ہے. آج کل تو محکمہ موسمیات والے کہتے ہیں نا، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ پنڈی میں بارش ہوگی، اور کہاں ہوگی، کتنی ہوگی، کتنی ملی میٹر ہوگی، وہ فائدہ مند ہوگی یا نقصان دہ ہوگی، اس کا پانی ہمیں فائدہ دے گا یا ہمیں نقصان دے گا. یہ باتیں سارے کون جانتا ہے؟ اللہ. بعض دفعہ محکمہ موسمیات والوں نے اعلان کیا ہوتا ہے کہ بارش نہیں ہے، یہاں سے باہر نکلو تو بارش ہے. تو یہ اللہ کو پتہ کہ بارش کتنی اور کب ہوگی، اور اس میں خیر ہوگی یا اس میں شر ہوگی. تو فرمایا کہ ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، اس کا علم اللہ کے پاس ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارش وہ کب نازل کرتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے، پیٹ میں کیا ہے، بچہ ہے، بچی ہے. آج کل مشین کے ذریعے سے وہ بھی پتہ لگا لیتے ہیں کہ بیٹا ہے یا بیٹی، لیکن بے شمار ایسی باتیں ہیں کہ اس کا علم نہیں کہ یہ اس کی عمر کتنی ہوگی، یہ کون سا کام کرے گا، یہ نیک بخت ہوگا، بدبخت ہوگا، اچھا ہوگا، برا ہوگا، آجی یہ مکمل صحت والا ہوگا یا یہ معذور ہوگا. یہ کس کو بتائے جی؟ یہ تو آلے سے انہوں نے ایک چیز آلہ لگایا اور اس کے ذریعے سے انہوں نے ایک چیز معلوم کر لی، لیکن حقیقت کسی کو معلوم نہیں ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، پیٹ میں کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے. اور چوتھی بات بتائی کہ فرمائے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی کو اس بات کا ادراک نہیں کہ وہ کل کیا کرے گا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا کرے گا. یہاں سے ہم پروگرام بناتے ہیں کہ کل یہ بلکہ ہفتوں مہینوں کے پروگرام بنتے ہیں، لیکن جناب وہ ٹھپ ہو جاتے ہیں. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، وہ کئی ارادے جو کہ
ٹوٹ جاتے ہیں، اس کا پتہ نہیں چلتا۔ اور آخری پانچویں بات جو فرمایا وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی نفس کو یہ علم نہیں کہ وہ کہاں مرے گا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کس زمین پہ مرے گا۔ تیاری تو کرنی چاہیے، لیکن فرمایا کہ قبر پہلے سے بنا کے رکھنا یہ مکروہ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس نے کہاں مرنا ہے۔ یہ شہنشاہ ایران نے قبر بنائی تھی نا، اور پھر جا کے اس کو قبر کی جگہ نہیں ملی۔ شہنشاہ ایران رضا شاہ پہلوی بہت بڑا اور بڑے عرصے تک وہ بادشاہ رہا ایران کا، ایران کے پاس پیسہ بہت ہے، تو اس نے سنگ مرمر کی قبر بنائی تھی۔ جب خمینی آیا اس نے اس کو بھگا دیا، وہ پھر اس کو کوئی قبول ہی نہیں کرتا تھا، ایک ملک کہہ رہا تھا ہمارے پاس نہ ہو، دوسرا پھر مصر میں گیا اور مصر میں مرا جا کے، اور وہ جو قبر اس نے سنگ مرمر کی بنائی تھی وہ وہیں کی وہیں رہ گئی۔ تو وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالی علم والا ہے اور خبیر ہے، خبریں رکھنے والا ہے۔ تو یہ 5 چیزوں کا علم۔ علم 2 طرح کا ہے، ایک ہے اپنا علم جس طرح اللہ کا علم، اور ایک ہے اللہ نے اپنے نبیوں کو علم دیا، کسی بزرگوں کو وہ علم دیتا ہے کشف کے ذریعے، روحانی پہنچ کے ذریعے ان کو بھی علم مل جاتا ہے۔ لیکن یہ جو علم ہے نبیوں کو ملا ہے، بزرگوں کو ملا ہے، کچھ غیب کی خبریں وہ بنا، اس کو کہتے ہیں عطائی علم، دیا ہوا علم۔ جب دے دیا تو پھر وہ علم غیب نہ رہا، وہ عطائی علم ہو گیا۔ جب دے دیا تو علم، اس کو کہتے ہیں انباء الغیب، غیب کی خبر ہے، وہ خبر ہے، علم نہیں۔ انباء الغیب، غیب کی خبریں اللہ نے دی ہیں، اس کو انباء الغیب کہتے ہیں، علم غیب نہیں کہتے۔ تو یہ 5 چیزیں جو ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے علم قیامت کا، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور کب وہ بارش نازل کرتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کسی انسان کو یہ نہیں پتا کہ میں کل کیا کروں گا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کسی انسان کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کس سرزمین پر مرے گا۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا اور خبر رکھنے والا ہے، علیم ہے، خبیر ہے۔ یہ ساری خبریں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے۔ پھر ایک علم تکوینی ہے، ایک علم شریعت ہے۔ ایک علم تکوینی ہے، ایک علم شریعت ہے۔ علم تکوینی کسے کہتے ہیں؟ کہ اب کائنات میں کہاں کہاں کیا ہونے والا ہے، یہ صرف اللہ کو۔ اور ایک شریعت کا علم ہے، جس طرح کہ اللہ نے نبیوں کو شریعت کا علم دیا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اس سے اللہ خوش ہو، یہ بھی غیب کا علم ہے۔ لیکن یہ شریعت کا علم ہے، اللہ نے ہر نبی کو پورا پورا علم دیا ہے، جو جو اس کی ضرورت تھی، امت کی ضرورت تھی، وہ اللہ نے پورا دیا۔ ایک علم تکوینی، جس طرح کہ خضر علیہ السلام کو اللہ نے علم تکوینی دیا تھا، بچے کو مار دیا، کشتی توڑ دی، دیوار ٹھیک کر دی۔ اب یہ کام اللہ کے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے ایک نبی کو دے دی کہ آپ یہ کرو۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ علم نہیں دیا، ان کو شریعت کا علم دیا تھا۔ ان کو یہ کیا کر رہے ہیں، شریعت میں تو یہ جائز نہیں ہے، بچے کو کیوں قتل کر دیا؟ تو وہ علم تکوینی جو ہے وہ خضر علیہ السلام کو ملا تھا، اور علم شریعت ہر نبی کو ملا ہے۔ ابو جعفر منصور ایک بغداد کا خلیفہ گزرا ہے، تھا تو بڑا ظالم، لیکن اس نے
ایک دن خواب دیکھا اور اس نے خواب میں فرشتہ اس کو نظر آیا. فرشتے سے پوچھا کہ میری عمر کتنی رہ گئی؟ خلیفہ جعفر ابو منصور نے پوچھا کہ میری عمر کتنی رہ گئی؟ تو فرشتے نے 5 انگلیاں یوں کر دی، یوں 5 انگلیاں کر دی. اب صبح اس نے بلا لیا، علماء کو بھی بلایا، سب کو بلایا کابینہ کو کہ بھئی یہ میں نے خواب دیکھا ہے اور مجھے بتایا گیا. تو کسی نے کہا جی 5 دن ہے، کسی نے کہا جی 5 ہفتے ہے، کسی نے کہا 5 مہینے ہیں، کسی نے کہا 5 سال ہے آپ کی عمر. اس کو اطمینان نہیں ہوا. اس نے کہا کہ نعمان ابن ثابت کو بلاؤ، یعنی امام ابو حنیفہ کو بلاؤ. تو امام ابو حنیفہ وہ شخصیت ہے کہ اسی ابو جعفر منصور نے ان کو 150 کوڑے مارے جیل کے اندر. اور کوڑے کیوں مارے؟ کہا کہ آپ وزیر اعظم بن جاؤ میری حکومت کی. انہوں نے کہا تو ظالم ہے، میں وزیر اعظم بنوں گا تو میں بھی تو ظلم کروں گا، میں نہیں بنتا. اس وجہ سے ان کو جیل میں ڈالا اور 150 کوڑے مارے اور آخر میں زہر پلا کے جیل کے اندر ہی ان کو شہید کر دیا. اور زہر کس طرح پلایا کہ نوکر آیا، کارندہ آیا جی کہ آج آپ کو زہر پلایا جائے گا، میں اور کچھ کر نہیں سکتا، اتنا آپ کو بتا دیا. تو جب وہ زہر لایا گیا، وہ خبر تو اس نے دے دی. تو امام صاحب نے فرمایا کہ یہ تو اپنے ہاتھ سے میں نہیں پیوں گا کیونکہ یہ تو خودکشی ہے. خودکشی تو آرام ہے. جس طرح وہ کمشنر راولپنڈی نے کیا کہا کہ صبح صبح مجھے خودکشی کرنے کا خیال آئے، لیکن پھر میں نے کہا کہ خودکشی نہیں کرتا ہوں، لوگوں کو بتاتا ہوں. تو اب اس پہ تبصرے ہوتے ہیں کہ بہتر تھا کہ یہ خودکشی کر لیتے. آج کل وہ بحث چل رہی ہے نا. تو امام صاحب نے وہ خود نہیں پیا تو آپ کو گرا کے آپ کے منہ میں انڈیلا گیا اور اس سے آپ شہید ہوئے. ایک اور بات کہ امام ابو حنیفہ کو ابو حنیفہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ کا نام ہے نعمان ابن ثابت، تو لوگ کہتے ہیں حنیفہ ان کی بیٹی تھی اور ابو حنیفہ حنیفہ کے باپ. تو یہ بات صحیح نہیں ہے، وہ ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی. ابو حنیفہ ان کو ملت حنفیہ پہ چلنے والا، ابو حنیفہ ملت حنفیہ پہ چلنے، اس لیے ان کو ابو حنیفہ کہتے ہیں، یعنی ملت حنفیہ کے باپ. تو جب امام صاحب کو اس نے بلایا جی کہ بتاؤ میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور مجھے فرشتے نے کہا کہ جی ہاتھ کا اشارہ کیا اور کچھ نہیں بتایا. تو آپ نے فرمایا کہ ان سب نے جو آپ کو تعبیر بتائی کہ 5 دن 5 مہینے 5 ہفتے 5 سال، یہ سب غلط ہے. اصل میں یہ اس آیت کی طرف اشارہ تھا کہ ان 5 چیزوں کا علم کسی کو نہیں ہے. اس آیت میں بتایا نا کہ قیامت کا علم اور بارش کا علم، شکم مادر میں کیا ہے اس کا علم، اور کب مروں گا کہاں مروں گا اس کا علم اللہ کے سوا. تو تعبیر یہ اصل تعبیر تھی کہ 5 چیزوں کا علم کسی کے پاس نہیں ہے. تو اس آیت میں علم غیب کی نفی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو علم غیب نہیں ہے، اور جو غیب کی خبریں دی ہیں وہ انباء الغیب ہے، وہ خبریں اللہ نے اپنے نبیوں کو بزرگوں کو بتائی ہیں. جب بتا دی پھر وہ علم غیب نہ رہا، وہ غیب کی خبر بن گئی. اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.